بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام جمعہ شرح صدر کے اسباب۔ پہلا سبب ایمان۔ یہ پیغام پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی کے بیان سے ماخوذ ہے اور اس کی تلخیص ہے قرآن مجید کی آیت فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کا مفہوم ہے وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے، یعنی اس کے سینے میں ایک نور آ جاتا ہے، اس کو ایک روشنی ہدایت کی مل جاتی ہے، ایک نور ایمانی نصیب ہو جاتا ہے، تو اس کا دل اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر نصیب ہو جانا، کہ انسان دین پر عمل کرے مگر طمانینت قلب کے ساتھ، دل کی چاہت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر عمل نہ کرے، شریعت کے احکام اس کو مصیبت نہ نظر آئے، بلکہ اس کے دل میں محبت ایسی ہو، اللہ تعالیٰ کی شوق و ذوق کے ساتھ عمل کرے، یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قانونی تعلق نہ رہے بلکہ جنونی تعلق بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں شرح صدر نصیب ہو جانا۔ اب ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ یہ مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ شرح صدر کیسے حاصل ہوتا ہے، اس پر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے چند اسباب ہیں، جو بندہ ان اسباب کو حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عطا فرما دیتے ہیں۔ پہلا سبب ایمان۔ ایمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس پر اعتماد کرتے ہوئے، یعنی یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرنا، اس کو قبول کر لینا، اس کو مان لینا، تو ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، اور اس کیفیت کا نام ایمان ہے۔ بن دیکھے دلیل نہیں مانگنی کہ قیامت کیسے آئیں گی، جنت کیسے ہے، جہنم کیسے ہے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، بس ہم اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب جو فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ اس گواہی دینے کو ایمان کہتے ہیں، اور اس گواہی دینے کے بعد بندہ مومن بن جاتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، کتابوں کی گواہی دی، قیامت کے دن کی گواہی دی، ملائکہ کی گواہی دی، تقدیر کے بارے میں گواہی دی، اب یہ مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو قبول کر لیا، اس لیے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سٹیٹس یعنی مقام بدل جاتا ہے۔ اس لیے جس نے بھی کلمہ پڑھا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ولایت کا تعلق مل گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو یہ مومنین کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، سب سے بڑی نعمت۔ مومن کے پاس دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ مثال کے طور پر ایک نعمت مال بھی ہے، ایک نعمت جان بھی ہے، ایک نعمت عزت آبرو بھی ہے، اور ایک نعمت ایمان بھی ہے۔ ایمان سب سے اعلیٰ نعمت ہے جو بندے کے پاس ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اپنی جان بچانے کی خاطر سارا مال خرچ کر دیں گا، وہ یہ نہیں دیکھیں گا کہ میرا کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کہیں گا کہ جی میری امی کی جان بچ جائے، میری بیوی کو صحت مل جائے، جی دعا کرو کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اب کتنا خرچ ہو رہا ہے اس کی اسے کوئی فکر نہیں، وہ کہتا ہے کہ اسی لیے تو کمایا تھا ساری زندگی۔ تو مال انسان قربان کرتا ہے جان کی خاطر۔ اور اگر انسان سفر کر رہا ہو اور بیوی ساتھ ہو اور کوئی ڈاکو بیوی کے پاس بڑھے تو خاوند کبھی بھی اس وقت خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوگا نا تو وہ کہیں گا کہ جی میری عزت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اس نے وہ قیمتی جان جس پر لاکھوں روپئے خرچ کر دیے، اب اپنی عزت و ناموس کی خاطر قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گا۔ تو معلوم ہوا کہ عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور ایک نعمت ہے ایمان،
اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ ایمان ایسی نعمت ہے، یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، اکثر دیکھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان ہاتھوں سے جا رہا ہے، کیونکہ قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا حال وہ شیخ سعدی والا ہے کہ ان کو والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی اور وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تو اس نے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے کہتا ہے کہ اپنی انگوٹھی کو چوسو۔ ذرا میں نے زبان لگائی تو بے ذائقہ، کہتا ہے اس کو چوسو۔ جب اس کو چوسا تو میٹھا، کہتا ہے میٹھی چیز لے لو، پھیکی چیز دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ میں اتنا چھوٹا نادان تھا کہ میں تیار ہو گیا، چنانچہ میں نے گڑ کی ڈلی لے لی اور سونے کی انگوٹھی دے دی۔ آج یہی حال ہو رہا ہے کہ شیطانی قوتیں اس طرح ایمان والوں کو گھیر رہی ہے کہ ان کو دنیا کی گڑ کی ڈلی دے رہی ہے اور ان سے ایمان کی دولت لے رہی ہے، اور بڑے ہنسی خوشی اس سودے پر تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان کی ویلیو، قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، اور جب اہمیت کا پتہ ہو تو پھر ساری دنیا کی نعمتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں خشک روٹی کھا کر گزارا کر لوں گا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ تو ایمان بہت قیمتی نعمت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اگر تمہیں ایمان سے ہٹانے کے لیے کوئی پھانسی دے دے یا آگ میں بھی ڈال دے تو تم اپنے ایمان سے پیچھے مت ہٹنا، اور ہم بھی دلوں میں یہی نیت رکھے کہ اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر ہم ایمان کی حفاظت کریں گے، اور اس کی حفاظت میں اے مالک تو ہماری مدد فرما دینا۔ ایمان کے بارے میں متفکر رہا کرے، بالکل چٹان اس کے اوپر بندہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ایمان لے کر آئے تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا تاکہ تمہارا بیلنس ہی نہ رہ سکے، کھڑے ہی نہ ہو سکو تم۔ انہوں نے کہا تھا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو تو کر سکتا ہے تو کر لے، اب ایمان دل میں آ چکا، اب ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ایمان کی قدر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تابعی تھے، ان کو بھی اسی طرح کسی کافر بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ بڑی اس نے کوششیں کی کہ وہ ان کے دین پر آ جائے، مگر نہیں، حتیٰ کہ اس نے انہیں ڈرانے کے لیے تیل گرم کروایا، کہا میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے گرم تیل کو کھولتے دیکھا تو آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے، تو بادشاہ سمجھا کہ یہ ڈر گئے ہیں اور میری بات مان لیں گے، تو اس نے کہا کہ آپ میری بات مان لیں، میں آپ کو نہیں ڈالتا۔ کہنے لگے بدبخت، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ تو مجھے تیل میں ڈال دے گا؟ تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے رو تو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے خیال آیا کہ میرے جسم میں ایک جان ہے، تو مجھے ڈالیں گا، میری جان چلی جائیں گی۔ اے کاش آج جتنے میرے بدن پر بال ہے اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ تو مجھے ڈالتا، اتنی جانوں کا نذرانہ میں اپنے رب کو پیش کر دیتا۔ ان لوگوں کو ایمان کی قدر قیمت کا پتہ تھا۔ ایمان کی پہچان۔ ایمان کی ایک نشانی ہے، وہ کیا؟ نشانی یہ ہے کہ جب بھی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل میں ندامت اور خلش ہوتی ہے۔ گناہ کرنے پر دل میں ندامت محسوس ہونا ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ ایمان ضائع ہونے کی 3 وجوہات۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ ایمان 3 وجوہات سے ضائع ہوتا ہے، بڑی اہم بات ہے۔ سب سے پہلے نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔
جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایمان والا بنایا، تو یہ شکر ادا نہ کرنا یہ ایک طرح کی ناشکری ہوئی نا، تو ناشکری سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہے، اس ناشکری سے ایمان بندے سے چھین لیا جاتا ہے۔ دوسری بات نعمت اسلام کے چھن جانے سے بے خوف ہو جانا، یعنی انسان بے خوف ہو جائے اپنے ایمان کے بارے میں، اس کو دل میں یہ خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں میں اس نعمت کو موت تک پہنچا بھی سکوں گا یا نہیں۔ جب یہ خوف دل سے نکل گیا، بے خوف ہو گیا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا، جو شخص مسلمانوں کی دل آزاری کو معمولی سمجھتا ہو، کہتا ہو کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کا حق مارا، اس کا حق لے لیا، اس کا وہ کیا اور اس کو سمجھا ہی کچھ نہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ اسلام والی نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں۔ ایمان محفوظ کرنے کا طریقہ، اب ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے، تو اس لیے ایک موٹا سا اصول ذہن میں رکھے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جو مومن ایمان پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں ہونے دیں گے، اس کے ایمان کو روز بروز بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو ایمان محفوظ کرنے کا سب سے بہترین دستور روزانہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، میرے مولا آپ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ آپ کا احسان ہے، یہ آپ کی مہربانی ہے، میں اس پر آپ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ جتنا ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اتنی اللہ رب العزت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور ہم موت تک اس کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔